بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو آن لائن سے میں ہوں پروفیسر عطاء اللہ شاہ۔ پبلک سروس کمیشن کے اردو لیکچرار کا ٹیسٹ جو کہ MCQ یعنی ملٹیپل چوائس کویسچنز پر مشتمل ہوتا ہے، اس کی تیاری کے سلسلے کی یہ 7ویں ویڈیو ہے اور اس کا موضوع دبستان لکھنؤ ہے۔ یعنی اس ویڈیو میں دبستان لکھنؤ سے متعلق 30 MCQs اپلوڈ کیے جائیں گے اور اس سے پہلے دبستان لکھنؤ کے بارے میں مختصر گفتگو ہوگی۔ اردو شاعری کے مشہور دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ ہیں۔ دبستان دہلی پر ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ دبستان لکھنؤ کے حوالے سے MCQs سے پہلے چند باتیں۔ سب سے پہلے اودھ کی ریاست کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اودھ جس ریاست کا نام ہے وہ کب بنی اور اس سے کیا مراد ہے۔ تو جس ریاست کا نام اودھ ہے اسی کا مرکزی شہر جو ہے وہ لکھنؤ ہے، یعنی اودھ کی ریاست یا لکھنؤ کی ریاست اگر ہم کہیں تو یہ ایک ہی بات ہے۔ پورے علاقے کا یا ریاست کا نام اودھ اور اس کا جو مرکزی شہر ہے وہ لکھنؤ ہے، اور دوسرا مشہور شہر جو ہے وہ فیض آباد ہے۔ لکھنؤ کی ریاست اس طرح وجود میں آئی کہ دہلی کے مغل بادشاہ محمد شاہ نے محمد امین نشاپوری کو اودھ کے صوبے کا صوبے دار بنایا، جس نے بعد میں سعادت خان برہان الملک کے نام سے اودھ کی ریاست کی بنیاد رکھی اور دہلی سے خود مختاری کا اعلان کیا۔ اودھ کی ریاست میں جو حکمران رہے ان میں محمد امین نشاپوری یعنی سعادت خان برہان الملک کے بعد ان کے داماد صفدر جنگ، اس کے بعد نواب شجاع الدولہ، اس کے بعد آصف الدولہ، اس کے بعد سعادت علی خان، اس کے بعد غازی الدین حیدر، اس کے بعد نصیر الدین حیدر، پھر محمد علی شاہ، اس کے بعد امجد علی شاہ اور آخر میں واجد علی شاہ اودھ کے یہ لکھنؤ کے حکمران رہے۔ اور یہ زمانہ جو لکھنؤ کا ہے یا اودھ کی ریاست کا ہے یہ 1722 سے لے کر 1856 تک ہے، اور اس عرصے میں لکھنؤ میں یا اودھ میں جو شاعری ہوئی تو اسے ہم دبستان لکھنؤ کی شاعری کہتے ہیں۔ ان بادشاہوں میں جن کے نام لیے گئے ہیں ان میں سے شجاع الدولہ کے عہد میں انگریزوں کا عمل دخل ریاست میں بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور شجاع الدولہ نے انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا اور انگریزوں کی اطاعت کسی حد تک قبول کر لی تھی۔ اور اس ریاست کے جو آخری حکمران ہیں وہ واجد علی شاہ ہیں، جنہیں انگریزوں نے 1856 میں معزول کر کے کلکتہ جلا وطن کر دیا تھا۔ اور غازی الدین حیدر جو ہیں ان تک ریاست کے جتنے بھی حکمران تھے انہیں نواب وزیر کہا جاتا تھا، یعنی وہ کسی حد تک دہلی کے مغل سلطنت کے ماتحت ہوتے تھے اور انہیں نواب وزیر کہا جاتا تھا۔ لیکن غازی الدین حیدر نے اپنے لیے بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا، اور اس کے بعد جو بادشاہ آئے تو وہ نواب وزیر نہیں بلکہ بادشاہ کہلاتے تھے۔ جہاں تک ریاست کی دارالحکومت کا تعلق ہے تو آصف الدولہ تک دارالحکومت فیض آباد رہا، اور آصف الدولہ کے عہد میں پھر لکھنؤ جو ہے وہ ریاست کا دارالحکومت بن گیا۔ اس زمانے کے جو معاشرتی حالات ہیں، سماجی حالات یا سیاسی حالات ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ زمانہ وہ ہے کہ دہلی میں جنگیں ہیں، شورشیں ہیں، بیرونی حملہ آور حملے کر رہے ہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے اور لوگوں کے معاشی حالات جو ہیں وہ بھی خراب ہیں۔ تو ان خراب حالات میں دہلی کے شعراء نے شاعری کی، اور ان کی شاعری میں اسی وجہ سے درد و غم اور سوز و گداز کی کیفیت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم لکھنؤ کا اس دور کا زمانہ دیکھتے ہیں تو لکھنؤ کے حکمران جو ہیں وہ حکمران بھی اور عمرا بھی عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، شراب نوشی عام ہے، ناچ گانا عام ہے، ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامان میسر ہیں، امن و امان ہے، روپے پیسہ کی بھی قلت نہیں ہے، غربت و افلاس جو دہلی میں ہے اس طرح کا غربت و افلاس جو ہے وہ لکھنؤ میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ہمیں دہلی کی شاعری میں درد و غم اور حزن و یاس اور سوز و گداز نظر آتا ہے، وہاں لکھنؤ کی شاعری میں ہمیں عیش و نشاط کے مضامین بکثرت ملتے ہیں۔ اور دوسرا فرق دہلی اور لکھنؤ کا یہ ہے کہ دبستان دہلی میں جو شاعری ہوئی اس شاعری میں سادگی ہے، جبکہ لکھنؤ کی شاعری میں قافیہ پیمائی ہے، سند گری ہے، تکلف ہے، تصنع ہے۔ اور دہلی کی شاعری میں داخلیت ہے تو لکھنؤ کی شاعری میں خارجیت ہے۔ تو یہ فرق ہے دبستان دہلی کا اور دبستان لکھنؤ کا۔ لکھنؤ میں غزل بھی لکھی گئی، لکھنؤ میں مرثیہ بھی لکھا گیا،
ریختی کی صنف بھی لکھنؤ میں ایجاد ہوئی۔ تو لکھنؤ کا جو دبستان ہے اس کی خصوصیات ہیں۔ لکھنؤ کے دبستان سے تعلق رکھنے والے جو شعراء ہیں ان کو ہم دو زمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک مہاجر شعراء اور ایک مقامی شعراء۔ یعنی وہ شعراء کہ جو دہلی کے حالات کی وجہ سے دہلی سے ہجرت کر کے فیض آباد یا لکھنؤ آ گئے تھے، تو انہیں ہم مہاجر شعراء کہتے ہیں دبستان لکھنؤ کے، اور جو شعراء لکھنؤ کے علاقے ہی میں پیدا ہوئے تو انہیں ہم مقامی شعراء کہتے ہیں۔ تو مہاجر شعراء میں بڑے بڑے شعراء اردو کے میر تقی میر اور مصحفی اور میر حسن، انشا، جرت، سعادت یار خان رنگین اور مرزا محمد رفیع سودا، ایسے بڑے شعراء دہلی کو چھوڑ کر لکھنؤ آ کر انہوں نے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ تو ایک تو وہ تھے، دوسرے مقامی جو لکھنؤ کے شعراء ہیں تو ان میں بڑے نام جو ہیں وہ خواجہ حیدر علی آتش اور شیخ امام بخش ناسخ کے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر، برق، رشک، جلال، رند، صبا وغیرہ لکھنؤ کے شعراء ہیں۔ لکھنؤ میں جو مختلف اصناف لکھی گئیں ان کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ لکھنؤ میں غزل بھی لکھی گئی، لکھنؤ میں مرثیہ بھی لکھا گیا۔ میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر مرثیے کے دو بڑے شاعر، دونوں کا تعلق لکھنؤ سے تھا اور دونوں کا زمانہ بھی ایک تھا۔ اس کے علاوہ دلگیر، خلیق، ضمیر وغیرہ، اور انیس اور دبیر کے بعد میر مونس اور میر نفیس اور بہت سے دیگر شعراء نے مرثیہ لکھا۔ اس کے بعد ریختی کی صنف ہے۔ یہ ایک ایسی صنف تھی کہ جس میں عورتوں کے جذبات و احساسات کو پیش کیا جاتا تھا اور عورتوں کے لب و لہجے میں اور عورتوں کی زبان میں یہ شاعری ہوتی تھی، تو اسے ریختی کہا گیا۔ ریختی لکھنؤ کی ایجاد ہے۔ انشا، جرت، رنگین اور جان صاحب ریختی کے بڑے شعراء ہیں۔ لکھنؤ میں مثنوی بھی لکھی گئی، اور لکھنؤ کے جو مثنوی نگار ہیں ان میں پنڈت دیا شنکر نسیم نے مثنوی گلزار نسیم لکھی۔ اس کے علاوہ میر حسن نے مثنوی سحر البیان لکھی۔ یہ دو مشہور مثنویاں ہیں۔ امانت لکھنوی نے بھی مثنویاں لکھی ہیں۔ نواب مرزا شوق بھی لکھنؤ کے شاعر تھے، انہوں نے زہر عشق، بہار عشق اور فریب عشق کے نام سے مثنویاں لکھی ہیں۔ تو یہ لکھنؤ کی شاعری کا تھوڑا سا تذکرہ تھا۔ لکھنؤ میں اگر ہم نثر کو دیکھیں تو رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب لکھا، پنڈت رتن ناتھ سرشار نے فسانہ آزاد لکھا ناول، اور امراؤ جان ادا ناول مرزا ہدی رسوا نے لکھا۔ تو یہ نثر پارے بھی لکھنؤ میں لکھے گئے۔ اردو کے دو اولین ڈرامے بھی لکھنؤ میں لکھے گئے، جن میں سے ایک واجد علی شاہ کا رادھا اور کنیا ہے اور دوسرا امانت لکھنوی کا اندر صبا ہے۔ اب MCQ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مثنوی سحر البیان کس نے لکھی؟ پنڈت دیا شنکر نسیم، میر حسن، خواجہ حیدر علی آتش، نواب مرزا شوق، اور درست آپشن ہے اس کا میر حسن۔ دوسرا سوال ہے کہ میر حسن کے والد کا کیا نام تھا؟ میر تقی میر، میر ضاحک، میر سوز، میر اثر، اور درست آپشن ہے میر ضاحک۔ یہ بھی مشہور شاعر تھے اور میر حسن دہلوی کے والد تھے میر ضاحک۔ میر حسن نے کب وفات پائی؟ 1756 عیسوی، 1798 عیسوی، 1857 عیسوی یا 1866 عیسوی، اور دوسرا آپشن ہے 1766 عیسوی۔ اگلا سوال ہے کہ اودھ کی سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی؟ نصیر الدین حیدر نے، امجد علی شاہ نے، محمد امین نیشا پوری نے، یا واجد علی شاہ نے؟ اور اس کا درست آپشن ہے محمد امین نیشا پوری۔ انہوں نے نواب سعادت خان برہان الملک کے نام سے اودھ کی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اگلا سوال ہے مصحفی کا انتقال کب ہوا؟ 1724 عیسوی، 1743 عیسوی، 1814 یا 1824، اور دوسرا آپشن ہے 1824۔ غلام حمدانی مصحفی کا انتقال لکھنؤ میں 1824 عیسوی میں ہوا تھا۔ محمد امین نیشا پوری کا لقب کیا تھا؟ سراج الدولہ، سعادت خان برہان الملک، شمس الملک، یا نجم الدولہ، اور دوسرا آپشن ہے سعادت خان برہان الملک۔ سعادت خان برہان الملک کے نام سے انہوں نے اودھ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ لکھنوی شاعر جرت کا اصل نام کیا ہے؟ قلندر بخش، عزت بخش، خدا بخش، اللہ بخش، اور دوسرا آپشن ہے قلندر بخش۔
ان کا پورا نام تھا قلندر بخش جرت۔ اگلا سوال، انشاء اللہ خان انشا کے والد کا کیا نام تھا؟ میر بسم اللہ خان، میر متقی، میر ماشاء اللہ خان، میر سعادت خان، اور درست آپشن ہے میر ماشاء اللہ خان۔ اور اگلا سوال یعنی نواں سوال ہے کہ ریختی کی صنف کہاں ایجاد ہوئی؟ دکن میں، دہلی میں، رامپور میں یا لکھنؤ میں؟ اور اس کا درست جواب ہے لکھنؤ۔ لکھنؤ میں ریختی کی صنف ایجاد ہوئی جو زنانہ یعنی عورتوں سے متعلق صنف تھی۔ لکھنؤ کے مشہور شاعر ناسخ کا اصل نام کیا تھا؟ قلندر بخش، امام بخش، امام دین یا حیدر علی؟ اور درست آپشن ہے امام بخش۔ امام بخش ناسخ ان کا پورا نام تھا اور لکھنؤ کے مشہور شاعر تھے۔ میر انیس کہاں پیدا ہوئے؟ فیض آباد، دہلی، میرٹھ یا مرشد آباد؟ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے فیض آباد۔ ریاست اودھ میں فیض آباد کے مقام پر میر انیس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، امانت کا اصل نام کیا تھا؟ امان اللہ، یحییٰ مان، آغا حسن یا میر حسن؟ اور درست آپشن ہے آغا حسن۔ آغا حسن ان کا امانت کا نام تھا، آغا حسن امانت ان کا پورا نام تھا۔ فسانہ آزاد کس نے لکھا؟ میر امن، حیدر بخش حیدری، رتن ناتھ سرشار، رجب علی بیگ سرور؟ اور درست آپشن ہے رتن ناتھ سرشار۔ امانت نے کون سا مشہور ڈرامہ لکھا؟ رادھا اور کنیا، اندر سبھا، شکنتلا، انارکلی؟ تو درست آپشن ہے اندر سبھا۔ امانت نے مشہور ڈرامہ اندر سبھا لکھا جو لکھنؤ میں اسٹیج ہوا، اور واجد علی شاہ نے رادھا اور کنیا لکھا، وہ بھی لکھنؤ میں اسٹیج ہوا۔ تو یہ دو مشہور ڈرامے ہیں لکھنؤ کے، رادھا اور کنیا اور اندر سبھا۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کس کے شاگرد تھے؟ آتش، غالب، میر اور مومن؟ تو یہ شاگرد تھے آتش کے۔ مثنوی گلزار نسیم کے مصنف پنڈت دیا شنکر نسیم آتش کے شاگرد تھے۔ رادھا اور کنیا کس کا ڈرامہ ہے؟ امانت، کالی داس، واجد علی شاہ، آغا حشر؟ اور اس کا درست آپشن ہے واجد علی شاہ۔ لکھنؤ میں دو مشہور ڈرامے لکھے گئے، واجد علی شاہ نے یہ لکھا رادھا اور کنیا، اور امانت نے اندر سبھا لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، کھوجی کون سے ناول کا کردار ہے؟ امراؤ جان ادا، فردوس بری، آنگن یا فسانہ آزاد؟ درست آپشن ہے فسانہ آزاد۔ یہ بھی مشہور ناول ہے جو کہ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے لکھنؤ میں لکھا تھا، فسانہ آزاد۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مرزا ہادی رسوا نے کون سا ناول لکھا؟ فسانہ آزاد، امراؤ جان ادا، آنگن یا فردوس بری؟ درست آپشن ہے امراؤ جان ادا۔ یہ بھی مشہور ناول ہے جو لکھنؤ میں مرزا ہادی رسوا نے لکھا، اور اس میں لکھنوی معاشرت کی انہوں نے عکاسی کی۔ اگلا سوال، امراؤ جان ادا کا موضوع کیا ہے؟ طوائف کی زندگی، اخلاقیات، مزدور کی زندگی یا خواتین کے مسائل؟ اور درست آپشن ہے طوائف کی زندگی۔ امیر نامی طوائف جو کہ امراؤ جان ادا کے نام سے مشہور تھی، اس کی زندگی اس میں بیان کی گئی ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ لکھنؤ کے دبستانی شاعری کس کی کتاب ہے؟ نور الحسن ہاشمی، نصیر الدین ہاشمی، ابوالعز صدیقی یا مرزا ہادی رسوا؟ اور دوسرا آپشن ہے ابوالعز صدیقی۔ لکھنؤ کا دبستانی شاعری ابوالعز صدیقی نے لکھی ہے، اور دہلی کا دبستانی شاعری نور الحسن ہاشمی نے لکھی ہے۔ اگلا سوال ہے، لکھنؤ کے کون سے شاعر اصلاح زبان کے حوالے سے مشہور ہیں؟ اس کا آپشن ہے میر انیس، آتش، جرت، ناسخ؟ اور درست جواب ہے ناسخ۔ شیخ امام بخش ناسخ نے زبان کی اصلاح کی۔ لکھنؤ کے آخری حکمران کون تھے؟ سعادت علی خان، واجد علی شاہ، شجاع الدولہ یا امجد علی شاہ؟ اور اس کا درست آپشن ہے واجد علی شاہ۔ لکھنؤ کے آخری تاجدار کا نام تھا واجد علی شاہ، انہوں نے رادھا اور کنیا لکھا، اور وہ آخری حکمران تھے۔ خواجہ حیدر علی آتش کب پیدا ہوئے؟ 1778 عیسوی، 1790، 1792 یا 1799؟ اور دوسرا آپشن ہے 1778۔ خواجہ حیدر علی آتش کی پیدائش ہوئی تھی 1778 میں۔ اگلا سوال ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم کب پیدا ہوئے؟ 1722، 1723، 1812، 1824؟ اور درست آپشن اس کا ہے 1812۔ مثنوی گلزار نسیم کے مصنف پنڈت دیا شنکر نسیم کی پیدائش 1812 میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، زہر عشق، بہار عشق اور فریب عشق یہ تین کس کی مثنویاں ہیں؟ ولی دکنی، میر انیس، مرزا ہادی رسوا، نواب مرزا شوق؟ اور درست آپشن ہے نواب مرزا شوق۔ نواب مرزا شوق لکھنوی نے یہ تینوں مشہور مثنویاں لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، میر خلیق اور میر ضمیر کون سی صنف کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں؟
مثنوی، مرثیہ، غزل یا قصیدہ، اور اس کا دوسرا آپشن ہے مرثیہ۔ میر انیس اور مرزا دبیر مرثیے کے مشہور شاعر ہیں، اور میر خلیق اور میر ضمیر بھی لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں اور شاعر ہیں۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سی صنف لکھنؤ کی خاص ایجاد ہے؟ ریختی، مثنوی، قصیدہ، شہر آشوب؟ تو دوسرا آپشن ہے ریختی۔ ریختی ایک ایسی صنف ہے کہ جو لکھنؤ میں ایجاد ہوئی اور لکھنؤ ہی میں اس کا ارتقاء ہوا۔ اگلا سوال ہے، لکھنؤ کے آخری حکمران واجد علی شاہ کو کب معزول کیا گیا؟ 1816، 1836، 1856 یا 1877؟ اور اس کا دوسرا آپشن ہے 1856۔ 1856 میں انگریزوں نے واجد علی شاہ کو معزول کر دیا تھا اور کلکتہ میں قید کر لیا تھا۔ اگلا سوال ہے، سعادت یار خان رنگین کون سی صنف کے موجد ہیں؟ شہر آشوب، مرثیہ، واسوخت یا ریختی؟ اور دوسرا آپشن ہے ریختی۔ ریختی کی صنف کے ایجاد کرنے والوں میں رنگین کا نام مشہور ہے۔ مثنوی سحر البیان کس نے لکھی؟ پنڈت دیا شنکر نسیم، میر حسن، خواجہ حیدر علی آتش، نواب مرزا شوق؟ اور اس کا دوسرا آپشن ہے میر حسن دہلوی نے سحر البیان لکھی ہے۔ اللہ حافظ۔